السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج منگل کی صبح ہے، آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ شام میں مظاہرے شورش دمشق تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ کا دفاع کیوں کرے، امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹرمپ کا ٹریپ، ایران کا صاف انکار، اسرائیل نے اپنے قیدیوں کا قتل کیا، نیو یارک ٹائم۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، جڑے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شام کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو کل رات کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جس طریقے سے وہاں پہ حالات بدترین ہو چکے ہیں، اور خاص کر بشار الاسد کا جو فرقہ ہے، یعنی علوی فرقہ، وہ ایک اقلیتی فرقے میں آتا ہے، ان کے خلاف جو ہے انتہائی وہ مصائب میں ہے، انتہائی وہاں پر پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، انتہائی تکلیف دہ مناظر ہے وہاں پر، اور ان تکلیف دہ مناظر کی وجہ سے جو ہے وہاں پر حالات دمشق تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں سے یہ لڑائی اب دمشق تک پہنچ چکی ہے جو کیپٹل ہے شام کا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حالات وہاں پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو پورا ماڈل تیار کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس ماڈل کو تیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو آگے کی طرف بڑھایا جائے، زمین دی جائے، وہاں پر مزاحمت کے لیے سپلائی لائن بند کر دی جائے۔ سپلائی لائن تو بہت ساری آ جاتی ہیں، بہت ساری کھل جاتی ہے، لیکن اس لائن کو بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غازہ تک جو اسلحے کی سپلائی ہوتی ہے، جو رشیا کا اسلحہ حزب اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ایران کا پہنچتا ہے، چائنا کا پہنچتا ہے، وہ مین جو ہے پلاننگ یہی تھی کہ یہی گڑھ ہے، اس کو بند کیا جائے۔ عرب دنیا بھی یہ رپورٹیں دے رہی تھی، ٹرکی تو عرب دنیا میں ہی یہ سارے جو ہیں آتے ہیں، ایک ہی بلاک ہے، تو ان سب کی رپورٹس یہ تھی کہ شام کو بلاک کر دیا جائے، خود بخود اسرائیل آگے کی طرف بڑھ جائے گا، غزہ، لبنان، یمن، ان کو ہم قید کر لیں گے، یا ان کو ایک معاشرے میں لے لیں گے۔ تو پلان تو کامیاب ہوا، عرضی طور پہ تو کامیاب ہے، لیکن آگے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ خبر جو آئی ہے کہ شام کی صورتحال بدستور خراب ہے۔ دمشق میں سیکیورٹی دستوں کو دوران گشت ان پر بم حملے ہوئے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق سیکیورٹی دستوں نے دمشق کے علاقے المزہ میں نشانہ ان کو بنایا گیا ہے، یعنی سیکیورٹی دستوں کو۔ ادھر شامی وزارت داخلہ نے مغربی ساحل کے حصے میں دو صوبوں لاذقیہ اور طرطوس کے لیے فوج کو ارسال کر دیے۔ اس کا مقصد گزشتہ دنوں دوران سیکیورٹی فورسز اور سابق نظام کے حامی عناصر کے درمیان جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی بات کریں تو ایران نے واضح کیا ہے کہ ٹرمپ کی ٹریپ کے اندر ہم بالکل نہیں آئیں گے۔ ایران کے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ ٹرمپ کے دیگر ممالک کے ساتھ اقدامات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں ان کے دعوے اسے غیر مسلح کرنے کے لیے محض ایک فریب ہے۔ باقر قالیاف نے کہا کہ دباؤ کے تحت کوئی بھی مذاکرات یا کوئی نئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش پابندیوں کے خاتمے کا باعث نہیں بنے گی، اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرانس، برطانیہ اور جرمنی کا حوالہ دیتے ہوئے اشارہ دیا کہ ایران جوہری معاہدے میں باقی معاہدے ممالک کے ساتھ مذاکرات کر کے واشنگٹن کو پابندیاں اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی جانب سے نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ٹرمپ کی دعوت کو مسترد کرنے پر رد عمل ظاہر دیتے ہوئے کہا کہ تہران کے ساتھ نمٹنا یا تو عسکری طور پر ہوگا یا معاہدے کے ذریعے ہوگا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ٹرمپ نے جمعے کے روز انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے بدھ کو ایرانی قیادت کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے جوہری مذاکرات کا انعقاد کی تجویز پیش کی۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی خبردار کیا ایرانی حکام کو کہ معاذ آرائی سے بہتر ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف آئیں۔ تو صورتحال آپ کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ سب سے زیادہ ایران جو کھٹک رہا ہے وہ خاص کر اسرائیل جو ہے اس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ امریکہ اپنے اس ناجائز اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ظاہر بات صورتحال آپ کے سامنے، ایران کا موقف بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر جو ہے مشیر ایلون ماسک نے نیٹو سے امریکی انخلاء کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے یورپ کے دفاع کی قیمت ادا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ AFP کے رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون ماسک کی جانب سے نیٹو اور یورپی یونین کے خلاف زبانی بیانات کے باوجود یورپی کمیشن کے سربراہ ارسلان وان ڈیر لین نے کہا کہ ہلاک
کہ بلاک اب بھی امریکہ کو اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر مشیر نے کہا کہ امریکہ کو اب نیٹو سے نکل جانا چاہیے۔ ٹیسلا کے ارب پتی چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ ہمیں واقعی ایسا کرنا چاہیے۔ مسک کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو جو اپریل اپنی 76ویں سالگرہ منائے گی اور اس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بارہا یہ چیزیں رکھ چکا ہوں کہ مغرب اور ٹرمپ کے درمیان شاید ایسا وقت آ چکا ہے کہ یا تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے ٹرمپ کی صورت میں، جس طریقے سے پنگے کھولے جا رہے ہیں، جس طریقے سے مغرب الگ ہو رہی ہے، مغرب خود پریشان ہے رشیا کے ساتھ ہاتھ جوڑنے میں، ہاتھ ملانے میں ٹرمپ اور وہاں جھکنے میں، تو سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ ان ساری چیزوں میں ایک بہت بڑی دراڑیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب فلسطین کی مزاحمتی دھڑوں کی قید میں موجود 40 سے زائد اسرائیلی یرغمالیوں کے اسرائیلی قابض افواج نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد قید کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے اور یہ تجویز نیو یارک ٹائم میں شائع ہوئی ہے۔ بتایا ہے انہوں نے کہ 251 اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں میں سے 41 کو، جنہیں حماس اور دیگر فلسطینی مذمت گروپوں نے قید کیا تھا، اسرائیلی بمباری اور دوست وہاں پر فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگ میں سارا ذکر کیا تھا کہ بھائی صاحب بہت سارے قیدی جو ہیں، حماس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ فائرنگ کرتے ہیں، باقاعدہ بمباری کرتے ہیں جس میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن تھی کیونکہ قیدیوں کو اگر ہلاک کرتے حماس تو اس کا نقصان حماس کو ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے بدلے پھر اپنے لوگوں کو بھی رہا کرنا تھا، تو وہ ان کو بڑے محفوظ راستوں میں چھپاتے تھے۔ لیکن اب انکشاف امریکہ نے بھی کر دیا کہ بھائی صاحب اپنوں کو ہی مارا ہے اسرائیل نے۔ اب اس حوالے سے نیو یارک ٹائم نے اسرائیلی حکومت کی کابینہ کے حوالے سے بتایا کہ فلسطینی گروپوں کی قید میں موجود 59 یرغمالیوں میں 24 اب بھی زندہ ہیں، جبکہ 130 کو زندہ رہا کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ چند یرغمالی تقریباً یقینی طور پر جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی مارے گئے ہیں، اس سے پہلے کہ جنگ بندی ممکن ہو، لیکن کئی دیگر یرغمالیوں کی ہلاکت نومبر 2023 میں پہلے مختصر جنگ بندی کے خاتمے کے بعد جاری لڑائی کے دوران ہوئی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں 10,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال آپ کے سامنے ہے، 40 دیگر افراد کی لاشیں نومبر 2023 میں 2 جنوری کو آپ کے سامنے آئی تھی، رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن بہرحال اس سے پہلے جو حملہ تھا وہ بھی اسرائیل نے خود کرا دیا، جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئی تھی، اپنے ہی لوگوں کی جو پارٹی کر رہے تھے، اور اپنے ہی قیدیوں کو مارنے کا انکشاف واشنگٹن نے خود کیا ہے۔